رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا۔ اس ٹائم حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے۔ رمضان کے مہینے کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ 10ویں تاریخ کا روزہ یہ فرض تھا۔ یہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ اب فرمایا کہ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھے۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ رمضان کے مہینے کے فرض ہونے سے پہلے بھی فرض تھا، جس ٹائم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں آنے کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہود بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ اس کے شکریہ کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو یہود بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حیات سے رہا، تو میں یہود کی مخالفت کروں گا اور 9-10 کو یا 10-11 کو روزہ رکھوں گا۔ ایک دن آگے یا ایک دن بڑھا دوں گا، 9 کو رکھوں گا اور 10 کو رکھوں گا یا 10 اور 11 کو رکھوں گا۔ اس لیے اب جو روزہ رکھنا سنت ہے وہ 9 اور 10 ہے یا 10 اور 11۔ عاشورہ کا جو دن ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمتوں والا دن ہے، اور یہ دن حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کا ہے۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو آسمان پہ اٹھایا۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو اسی دن میں واپس فرمایا۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا۔ یہ دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے متبرک ہے۔ اب ایک لوگوں کو انصاف سے بتائیے کہ حضرت حسین کی شہادت اگر اتفاقاً اس دن میں پیش آ گئی تو حضرت حسین کی شہادت اگر ہوئی عاشورہ کے دن میں تو کہ عاشورہ کی فضیلت بڑھی یا حضرت حسین کی شہادت کی فضیلت بڑھی؟ نہیں کہتے آپ، نہیں سمجھ میں آیا۔ دیکھیں ایک بات سمجھیے، جمعے کے دن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک اگر کسی قطب کا، کسی ابدال کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا جمعے کے دن میں انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو کیا کہا جائے گا کہ جمعے کے دن کی فضیلت بڑھ گئی یا ان کی موت کی فضیلت بڑھ گئی؟ موت کی فضیلت بڑھ گئی۔ جب جمعے کے دن میں کسی بزرگ کا انتقال ہو، کسی ولی کا انتقال ہو، کسی قطب کا انتقال ہو تو جمعے کی وجہ سے ان کی فضیلت بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی تو شہادت کی فضیلت بڑھ گئی عاشورہ کی وجہ سے۔ اور شہادت اسلام میں سب سے زیادہ نعمت عظمی ہے۔ شہادت وہ نعمت ہے جس کی تمنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں
شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ عمر فاروق نے شہادت کی دعا فرمائی، اللہم ارزق شہادتاً فی بلدکا، یا اللہ اپنے شہر میں مجھے شہادت عطا فرما۔ تمام انبیاء نے شہادت کی تمنا کی۔ شہادت تو مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسبت کچھ۔ شہادت تو نعمت کی چیز ہے۔ شہداء کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ۔ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔